بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک انتہائی چیز، خطرناک قسم کی چیز جو ہمارے دینی طبقے کے اندر رواج پکڑ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجدوں کا جو انتظام ہے، مسجد کی صدارت، مسجد کا خزانچی، مسجد کے جو معاملات ہیں، ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں کہ جو ہمارے محلے کے اندر مالدار ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ یہ مالدار ہے، یہ اگر مسجد کے اندر کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے تو یہ اپنے پلے سے بھی لگا دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایمان کے خلاف بات ہے، یہ کہ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر جو صدر بنائے جاتے ہیں ان کی پہلے تو داڑیاں کوئی نہیں ہوتی۔ ایک مسجد کا میں نے صدر دیکھا کہ وہ بڑی بڑی مونچھوں والا، مونچھوں کے اوپر بل اس نے لگائے ہوئے، اور داڑھی اس کی ہے کوئی نہیں، اور یہ کون ہے جی؟ یہ مسجد کا صدر ہے۔ اور ایک مسجد کا صدر صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے جو امام تھے مسجد کے، میں نے ان کی قرات کے بارے میں، ان کے قرآن پڑھنے کے بارے میں نے ان سے شکایت کی کہ یہ آپ کے قاری صاحب اس طرح قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی غلطیاں ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے، صدر مسجد کا مجھے یہ کہنے لگے کہ میں تو خود قرآن نہیں پڑھا ہوا، مجھے تو نہیں پتہ کیا غلطیاں کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے۔ تو یہ المیہ ہے کہ صرف مال کی بنیاد کے اوپر ایک خالصتاً دینی ادارہ، ایک مذہبی جگہ، ایک مقدس اور مبارک جگہ، وہ جگہ جس کی نسبت براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، ہم ان جگہوں کا صدر، ان جگہوں کے انتظامات ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جو شریعت کو بالکل نہیں جانتے ہوتے، جن کی شکل و صورت اور ظاہری حلیہ دین کے خلاف ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے، سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم صرف اس بنیاد کے اوپر ان کو مسجد کا انتظام سونپ دیتے ہیں کہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، مسجد کے اے سی کے بل اپنی جیب سے بھی ادا کر سکتا ہے، مسجد کے قالین اور فانوس اپنی جیب سے بھی لا سکتا ہے۔ بیڑا غرق کیا ہوا ہے ایسے صدروں نے۔ ہمارے اپنے شہر کے اندر، ہمارے شہر کے بڑے بڑے مفتیان، بڑی بڑی علمی شخصیات، ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ ان بے دین صدروں نے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان کی توہین کی ہے۔ انہوں نے ایک مسجد کے اندر مفتی صاحب کو اس لیے جمعہ پڑھانے سے اور درس دینے سے فارغ کر دیا گیا کہ مفتی صاحب نے سود کے خلاف وہاں بات کی تھی، اور ان کو سمجھایا گیا کہ مولوی صاحب، ہماری مسجد کے اندر بینکوں کے لوگ بھی آتے ہیں، ہماری اس مسجد کے اندر انشورنس والے بھی آتے ہیں، ہماری مسجد کے اندر فلاں مالدار بھی آتا ہے، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو ان کے خلاف جاتی ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں تو قرآن کو بیان کروں گا، میں تو اس حدیث کو بیان کروں گا۔ اس وجہ سے اس صدر صاحب بے دین، بے ریش، جس کو شاید قرآن بھی ناظرہ صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، مفتی صاحب کو انہوں نے فارغ کر دیا مسجد سے، مفتی صاحب کی توہین کی، مفتی صاحب کی تذلیل کی، اور مفتی صاحب کو ان کے منصب سے فارغ کر دیا۔ جب ہم اپنی مسجدوں کے ساتھ، جب ہم اپنے دین کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو کہاں سے گمان کرتے ہیں ہمارے حکمران نیک دل ہوں گے، ہمارے حکمران رحم دل ہوں گے، ہمارے حکمران شریعت والے ہوں گے؟ یہ بنیادیں ہیں خرابی کی، یہاں سے خرابیاں پھر پھوٹتی ہیں اور ان کا اثر پھر اوپر تک جاتا ہے۔ حالانکہ مسجد کا امام جس طرح شرعی ہوتا ہے، جس طرح تقوی والا ہوتا ہے، ایسے ہی مسجد کا صدر، مسجد کے انتظامات سنبھالنے والے، مسجد کی کمیٹی، یہ ساری کی ساری شریعت کی پابند ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دین صرف مولوی صاحب کے لیے ہو، دین صرف خطیب صاحب کے لیے ہو اور باقی سارے کا سارا طبقہ بے دین ہو۔ ہم بازار کا صدر اس کو بناتے ہیں جو بازار کے معاملات کو جانتا ہو، ہم لیبر یونین کا صدر اس کو بناتے ہیں جو لیبر کے معاملات کو جانتا ہو، ہم کسی بھی شعبے کے اندر اس شعبے کا صدر اس کو بناتے ہیں جو اس شعبے کو اندرونی طور پر جانتا ہو، اور مسجد کا صدر ہم اس کو بناتے ہیں جس کو دین کی الف با کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو دین کی بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے دین کا مذاق نہ بنائیں، اللہ کے لیے دین کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ میں دنیا داروں سے نہیں کہہ رہا، یہ میں دین داروں سے کہہ رہا ہوں، یہ میں دین داروں سے کہہ رہا ہوں، یہ میں نمازیوں سے کہہ رہا ہوں، نمازیوں سے، یہ دین داروں سے کہہ رہا ہوں۔ میں ایک مسجد کے اندر میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، وہاں پینٹ کوٹ پہن کر امام نماز کروا رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی اس نے مسجد بنائی ہے۔ دین دار ہی اپنے ہاتھوں سے دین کو ذبح کر رہے ہیں، اور گلے ہم کرتے ہیں مرزا جیلمی سے، گلے ہم کرتے ہیں غامدی سے، جہاں مجھے بھی غامدی اور انجینئر سے گلے شکوے ہیں
وہاں مجھے اپنے ان دینداروں سے بھی شکوے ہیں۔